گزشتہ چند ماہ میں ایمن علی وزیر کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے، لیکن جہاں اس عرصے میں انہیں اتنی تکالیف برداشت کرنی پڑی اور دھمکیوں، شکوک و شبہات اور الزامات اور الجھیلوں کا سامنا کرنا پڑا، وہاں بے شمار محبت، حمایت اور عزت بھی ملی۔ جب انہوں نے دہشت گردی کے بدترین متاثرین یعنی پشتون عوام کی تکالیف کی طرف توجہ مبذول کروانے کے لیے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تو انہیں عام پاکستانیوں کی طاقت اور صلاحیت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ تبدیلی کے لیے ان کی تڑپ متاثر کن ہے اور اس پر امن اور خوشحال پاکستان کی نوید سناتی ہے جو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تعمیر کرنا ہے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے نسلی گروہ کے تحفظ کا مطالبہ کرنے والے ایک پشتون سیاسی کارکن کے طور پر سب سے دلچسپ اور اطمینان بخش بات انہوں نے یہ جانی ہے کہ آج بھی پرامن احتجاج اور عوامی تحریک کے ذریعے سماج کو بدلا جا سکتا ہے اور حکومتوں میں کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سیکھا ہے کہ حق ہمیشہ باطل پر فتح یاب ہوتا ہے، امن ہی تشدد اور جنگوں پر غالب آتا ہے اور جھوٹ اور دھوکہ دہی پر سچ کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ جدید ریاست کے اداروں کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری ذات پات، رنگ و نسل اور عقیدے کی تفریق کے بغیر تمام شہریوں کی حفاظت اور فلاح ہونی چاہیے۔ یہی وہ کلیدی نقطہ ہے جس کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM یا پشتونوں کے تحفظ کی تحریک نے بنیادی مطالبات پیش کیے ہیں اور عوام کو متحرک کیا ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری ریاست اپنی بنیادی ترین ذمہ داریاں پوری کرے۔ علی وزیر ذاتی طور پر جن آزمائشوں اور اذیتوں کا شکار رہے ان سے بہتر طور پر واضح ہوتا ہے کہ کس چیز نے ان کے مطالبات کو ابھارا ہے۔ پچھلی صدی کے اواخر میں علی وزیر قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے جب ان کے آبائی علاقے وانا یعنی جنوبی وزیرستان ایجنسی کا مرکز ہے میں طالبان سے وابستہ گروہ نے پناہ لینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سے ان کا علاقہ عالمی دہشت گردی کا مرکز بنتا چلا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردوں کے کچھ مقامی سہولت کار بھی تھے، لیکن آخری تجزیے میں یہ ریاست تھی جو انہیں اس علاقے کو استعمال کرنے سے روک نہیں سکی۔ جب ان کے والد جو احمد زئی وزیر قبیلے کے سردار تھے نے دوسرے مقامی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ان دہشت گردوں کی موجودگی کی شکایت کی تو سرکاری حکام نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے انہیں خاموش کروا دیا۔ حکومت کئی سالوں تک افغان، عرب یا وسط ایشیائی جنگجوؤں کی موجودگی سے انکاری رہی۔ 2003 تک ان جنگجوؤں نے جنوبی اور شمالی وزیرستان میں اپنے قدم جما لیے تھے اور ایک مقامی امارت قائم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ علی وزیر کے بڑے بھائی فاروق وزیر جو ایک مقامی سیاسی کارکن اور نوجوان رہنما تھے اس طویل خونی مہم کا پہلا شکار بنے جس میں ہزاروں پشتون رہنماؤں، سیاسی کارکنان اور علماء کو قتل کر دیا گیا۔ ان قاتلوں کو ہر قسم کی قانونی روک ٹوک سے کم و بیش مکمل استثناء حاصل تھی۔ ان مارے جانے والوں کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے وطن میں خطرناک دہشت گردوں کی موجودگی پر سوالات اٹھائے تھے۔ 2005 میں جب علی وزیر جیل میں تھے ان کے والد، بھائیوں، کزنوں اور چچا کو ایک ہی حملے میں قتل کر دیا گیا۔ ان کے جیل میں ہونے کی وجہ نو آبادیاتی وقتوں سے نافذ FCR کا وہ شفاقانہ قانون تھا جو کسی فرد کے جرم کا سزاوار پورے قبیلے یا علاقے کو ٹھہراتا تھا۔ انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا، نہ ہی انہیں منصفانہ قانونی کارروائی کا موقع دیا گیا، نہ ہی کبھی کوئی سزا سنائی گئی۔ اس سب کے باوجود انہیں ان کے پیاروں کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ بعد کے سالوں میں علی وزیر کے خاندان کے مزید 6 افراد کو قتل کر دیا گیا، لیکن حکام کی جانب سے ان قاتلوں کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ان جرائم کی تحقیقات تک نہیں کی گئی۔
پاکستان کے سیاسی لیڈر اپنے ہم وطنوں کی قربانیوں کا ڈھنڈورا تو بہت پیٹتے ہیں، لیکن علی وزیر سے آج تک کسی نے اظہار ہمدردی نہیں کی۔ ان کے خاندان کے نمایاں افراد کے قتل کے بعد انہیں معاشی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت عسکریت پسندوں کے ہاتھوں ان کے پیٹرول پمپوں کی مسماری روکنے میں ناکام رہی۔ بعد میں انہوں نے علی وزیر کو منافقین قرار دیتے ہوئے ان کے عمارات کی اینٹوں سے بیت الخلاء تعمیر کیے، جس کا مقصد ان کی تذلیل کرنا تھی۔ وانا میں علی وزیر کے سیب اور آڑو کے باغات پر زہریلے کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا گیا اور ان کے ٹیوب ویلوں کو مٹی سے بھر دیا گیا تاکہ انہیں ان اندھیری قوتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ 2016 میں وانا میں بم دھماکے میں ایک فوجی افسر کے جاں بحق ہو جانے کے بعد ان کی مارکیٹ کو ڈائنامائٹ لگا کر اڑا دیا گیا۔ حالانکہ مقامی حکام نے علی وزیر کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا اور ہم اس حادثے کے ذمہ دار نہیں تھے، لیکن FCR کے کالے قانون کے تحت ان کے روزگار کو برباد کر دیا گیا۔ مارکیٹ تباہ کرنے کے بعد حکومت نے مقامی افراد، جن میں زیادہ تر احمد زئی وزیر قبیلے کے لوگ تھے، کو ان کے مدد کے لیے چندہ کرنے سے بھی روک دیا۔ انہیں بتایا گیا تھا اس سے ایک ناقابل قبول مثال قائم ہوگی، کیونکہ حکومت اپنے سزا یافتہ افراد کی مدد کسی کو نہیں کرنے دے سکتی۔ ان تمام سالوں کے دوران بھی عدم تشدد پر ان کا یقین متزلزل نہیں ہوا اور آج بھی وہ پرامن سیاسی جدوجہد پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 2008 اور 2013 کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ 2013 کے انتخابات میں بھی کامیاب رہے، لیکن ان کی کامیابی کو گن پوائنٹ پر شکست میں بدل دیا گیا۔ طالبان کی جانب سے ووٹروں کو ڈرانے دھمکانے اور ان کے حمایتیوں پر تشدد کے بعد علی وزیر صرف 300 ووٹوں سے انتخاب ہار گئے۔ PTM کی مہم کے آغاز سے ہے ان پر تنقید بہت شدید اور براہ راست رہی ہے۔ وہ کھل کر ذمہ داران کا نام لیتے ہیں اور ان طاقتوں کا نام لینے سے شرماتے نہیں ہے جن پر تنقید تو دور کی بات، باقی ماندہ سماج، میڈیا اور سیاستدان جن کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ان کے مصائب سے ظاہر ہے کہ پشتونوں پر جہنم گزری ہے، صرف اس بات پر غور کریں کہ پچھلے 15 سال کے دوران دہشت گردوں کے حملوں اور فوجی آپریشنوں میں دسیوں ہزار عام شہری ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں افراد سالوں تک بے گھر رہے ہیں۔ تشدد کے اس آتش فشاں کے بیچوں بیچ ہزاروں شہری غائب ہو چکے ہیں اور ہزاروں ماورائے عدالت قتل کا شکار ہوئے ہیں۔ پشتونوں کو پورے ملک میں مبینہ دہشت گردوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ چیک پوسٹوں پر ان کی تذلیل کی جاتی ہے اور آپریشنوں کے دوران ان کے معصوم شہریوں کو تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قبائلی معاشرہ ہونے کے ناطے پشتون اپنی مہمان نوازی، وعدے کی پاسداری اور شجاعت کے لیے مشہور ہے، لیکن دہشت گردوں کے بدترین متاثرین ہونے کے باوجود انہیں غلط طور پر ان کا ہمدرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب جبکہ وہ تبدیلی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو ان پر غداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ریاست کے دشمنوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کا کوئی پاکستان مخالف تخریبی یا رجعتی ایجنڈا نہیں ہے۔ پاکستان میں نظام، سماج اور ریاست کی ایک بنیادی تبدیلی درکار ہے۔ پشتون پاکستان، جنوب ایشیا اور دنیا بھر میں دہشت گردی کے بدترین متاثرین میں شامل ہے اور ان مظالم سے نجات اور انصاف کی تلاش میں ہے جنہیں ایک لمبے عرصے سے آج تک برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ملک کے لیے آگے بڑھنے کا بہترین اور واحد راستہ یہی ہے کہ اپنے قوانین اور ان آئین کا احترام کرے جو انہیں ایک سماجی معاہدے میں جوڑتا ہے۔ پشتونوں کے ساتھ ان قوانین اور آئین سے ماورا سلوک سے وہ رشتے کمزور ہی ہوں گے جو مختلف رنگ و نسل کے 20 کروڑ لوگوں کو یکجا کرتے ہیں۔
انہوں نے سرکار کے لیے ایک سنہری موقع پیدا کیا ہے کہ اپنے سیکیورٹی اسٹیٹ کے ماضی کو ترک کرے اور اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند ایک نارمل ملک کے طور پر کام کرے۔ ایمن علی وزیر کہتے ہیں کہ ہمارا پیش کردہ حل بہت سادہ ہے، لیکن پاکستان کا مستحکم مستقبل صرف قانون کی حکمرانی میں مضمر ہے۔ ہم بس یہی چاہتے ہیں